صرف حدیث تھوڑی، قرآن نے سمیٹ لیا پوری شادی کو اور سمیٹ کر ایک سورے کی شکل میں سرکار پہ اتار دیا تاکہ قرآن میں محفوظ رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے عربوں نے اور اس دور کے شاعروں نے مولا علی اور شہزادی کا سیرہ نہ لکھا ہو، رخصتی نہ لکھی ہو، قرآن نے سورہ رحمان میں سیرہ بھی لکھ دیا، رخصتی بھی لکھ دیا. اب یہ تو دیکھیے نا، ایسی شادی ہے کہ جس کا سیرہ آسمان سے اترا، رخصتی بھی آسمان سے اتری. اس لیے اللہ نے سورہ رحمان کا خطاب عروس القرآن عطا کر دیا، یعنی قرآن کی دلہن اللہ نے قرار دیا سورہ رحمان کو. تو قرآن کی دلہن کہنا یہ جناب سیدہ کی سیرت کا اثر تھا کہ سورہ رحمان کو خطاب مل گیا عروس القرآن، کہ جیسے سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا، جیسے سورہ علم کو ام الکتاب کہا، اسی طرح سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا. دلہن، عروس، قرآن کی دلہن. سجا ہوا سورہ جیسے دلہن سجتی ہے. اور پھر سوال بار بار، اس لیے کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ رحمان میں نعمتیں گنوائی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد پوچھا جاتا ہے یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت. تو وہ نعمتیں جو آ رہی ہیں امت کے لیے نعمتیں بن رہی ہیں اور وسیلہ عقد سیدہ سے ہو کر امت کو وہ نعمتیں مل رہی ہیں. اور پھر سوال امت سے ہو رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیوں بھائی یہ نعمت جو تمہیں دی، کیا قدردانی کی ہے تم نے اس نعمت کی؟ کیوں ناقدری کر رہے ہو اس نعمت کی؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ امت سے پوچھا جا رہا ہے، امت سے سوال ہو رہا ہے. اور نعمات جو گنوائی جا رہی ہیں وہ امت کو مل رہی ہیں، لیکن پہلے کس کی طرف آ رہے ہیں؟ تو وہ نعمتیں نہیں ہیں جو آپ کو ملی ہیں سورہ رحمان نے، یہ دیا، یہ دیا، تم کو یہ دیا، تم کو یہ دیا. وہ اصل میں جناب سیدہ کو اللہ منہ دکھائی دے رہا تھا، وہ رونمائی تھی اور وہ نعمت بن کر امت تک آ رہی تھی. پڑھ کے دیکھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے تمہیں چاند، سورج، ستارے، نجم، بیل، بوٹے، پھول، پتیاں، یہ سب کب ملتا ہے؟ یہ شادی کے موقع پہ ہوتا ہے. چاند، سورج، ستارے، بیل، بوٹے، نجم، پھول، سمندر، دیکھ رہے ہیں نا، مرج البحرین یلتقیان. یہ ہم نے علم و نور کے سمندروں کو ملایا. یہ جب علم و نور کے سمندر ملتے ہیں تو اللہ کے یہاں سمندر ملتے ہیں، دنیا میں اسے عقد معصوم کہتے ہیں. اور جب ہم سمندر ملاتے ہیں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم نے تو دونوں کو ملایا اس لیے تاکہ ان کی شادی تمہارے لیے نعمت بن جائے. اس لیے کہ جب یہ ملیں گے تو اولاد آئے گی، سلسلہ امامت چلے گا. تمہارے لیے وہ سلسلہ امامت سلسلہ ہدایت بن جائے گا. تمہارے لیے نعمت بن رہا ہے زہرا کے لیے اولاد، امت کے لیے نعمت. تو ہم سوال امت سے کریں گے، قدر کی، اس شادی کی قدر کی اور اس کے نتائج جو نکلے. پہلے کہا عقد یوں ہوا کہ مرج البحرین یلتقیان. پھر سوال کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب ہم نے علم و نور کے دریا ملائے تم نے اس کی قدر کی، یہ نعمت تمہارے لیے تھی. پھر سوال کیا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اور جب علم و نور کے دریا ملے اس میں سے دو قیمتی موتی نکلے، ایک لولو ہے، ایک مرجان ہے، ایک سبز ہے، ایک سرخ ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم نے حسن حسین کی قدر کی، تمہارے لیے نعمت بنایا، تمہارے لیے نعمت بنایا. یہ شادی ہوئی اس لیے ہے
تاکہ دو عظیم بیٹے دنیا میں آئیں، ان کے نور کی آمد ہو۔ اس شان سے قرآن میں آمد حسن، آمد حسین، اور پھر امت سے سوال، ناقدری کر رہے ہو، کفران نعمت کر رہے ہو رہا ہے کفران نعمت، اللہ کو معلوم تھا جبھی تو سوال کر رہا ہے۔ سورہ رحمان مٹ نہیں گیا، اب تک پوچھ رہا ہے کفران نعمت تو نہیں ہے، کفران نعمت تو نہیں، ورنہ منسوخ ہو جاتی ہیں آیتیں کہ بھائی آپ قدردانی ہو گئی۔ کفران پہلے تھے کافر تو انہوں نے کی ہوگی، سورہ کی موجودگی بتا رہی ہے ناقدری ہوگی پھر سوال ہوگا، تو سوال صرف دنیا میں تھوڑی ہوگا، قرآن کو محشر میں بھی آنا ہے اور یہی سوال دہرائے جائیں گے۔ اب آپ ذہن ہٹا دیجئے، کہہ دیجئے کہ بھئی یہ مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریائیں کہیں مل رہے ہیں، کہاں مل رہے ہیں، کدھر مل رہے ہیں؟ ابھی عراق میں دجلہ فرات مل رہے ہیں، کہیں آگے جا کے ایران سے ملتے ہیں، اور پھر جا کے سمندر میں ہندوستان میں جائیے گنگا جمنا مل رہے ہیں، یہاں میرے خیال میں ادھر کہیں مل جاتے ہیں، ستلج اور راوی وغیرہ یہ سب کہیں جا کے مل جاتے ہیں۔ تو یہ ملنا سنگم جو ہے کیا دنیا کے دریا مل رہے ہیں؟ اور اگر مل بھی رہے ہیں تو پہچان بتا رہا ہے کہ یہ دریا ایسے ہیں کہ جس میں دو چیزیں ساتھ نکلتی ہیں، مرجان بھی نکلتا ہے، لولو بھی نکلتا ہے۔ یہاں تو پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا ان دریاؤں میں، نہ گنگا میں نہ جمنا میں۔ سچے موتی تو سمندر سے نکلتے ہیں، مرجان تو سمندر سے نکلتا ہے۔ ان دریاؤں کی مثال جو دی ہے وہ بحر سے دی ہے، کہا دریا لیکن نام رکھا بحر۔ پہچان کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ سمندر ملتا نہیں، دریا کہیں سے آ کے ملتے ہیں، اس لیے وہاں سے تشبیہ دی، لیکن نام رکھا سمندر تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ دنیا کے کوئی دریا۔ اور اس کے بعد ہم سوال کریں گے، ہم پوچھیں گے کہ تم نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد شروع ہی سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ الرحمن، چھوٹی سی آیت سے شروع ہوتا ہے، رحمان علم البیان، دیکھتے ہیں نا، یعنی بیان اور قرآن دو چیزوں کو ساتھ رکھ کے چلا، یعنی ایک بیان ہے ایک قرآن۔ اب لوگ سمجھیں کہ صاحب صرف اکیلے قرآن نہیں، اس کے ساتھ فرقان بھی ہے۔ اب رحمان ہے، رحمان کے ساتھ قرآن ہے، قرآن کے ساتھ بیان ہے، یعنی بتدریج بات کہتا ہے۔ رحمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ بیان کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ ہر جگہ کلمہ چلتا جاتا ہے، ہر جگہ کلمہ چلتا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرقان آ جاتا ہے۔ فرقان کیا ہے؟ فرق کرنے والی دو چیزیں، فرق کرنے والی دو چیزیں کہ جو آ کر سامنے کھڑی ہو جائیں تو فوراً فیصلہ کر دیں۔ تو یہ دو بھائی حسن اور حسین جنہوں نے حق و باطل کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد ہے منزل عرفان، ہر ایک پر قرآن بات کرتا ہے، کعب عرفان تمہیں حاصل ہوا یا نہیں؟ آخری منزل عرفان کی معرفت حاصل کرو، رحمان سے چلو، کلمہ پڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاؤ، اور پھر علم و عرفان کی بارش تم پر ہونے لگے گی اگر تم یہ بات سمجھ جاؤ گے۔ نہیں سمجھے تو تمہاری نہ سمجھی ہے۔ ہم نے ازل سے یہ دو دریا جاری، ایک دریا کا نام ہے علم، ایک دریا کا نام ہے نور۔ نور بھی علم ہے، علم بھی نور ہے۔ پہچان کے لیے ایک کو علم کہا، ایک کو نور کہا۔ حدیث ہے کہ علم کیا ہے؟ فرمایا پیغمبر نے کہ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو داخل کر دیتا ہے۔ جس بندے کو اللہ پسند کر دیتا ہے اس کے دل میں علم ڈال دیتا ہے۔
یہ سکھانے کا عمل نہیں ہے، دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو بھائی دل میں تو چیز جب ہی پڑے گی کہ جب کسی طرح بارش ہو رہی ہو، اور اللہ چاہے تو اللہ تو وہیں چاہے گا کہ جہاں پر ایسے عظیم لوگوں کا علم ہو، جس علم کو اللہ اپنا کہہ کر ان کے ذریعے سے بندوں تک پہنچا رہا ہو۔ آپ کا بنایا علم اور ہے، اللہ کا بنایا علم اور ہے، اور یہاں تو ہستیاں مجسم علم ہو جاتی ہیں، ہستیاں مجسم علم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہا یہ علی علم کا دریا ہے، علم کا بحر ہے، علم کا سمندر ہے، اور یہ زہرا نور کا سمندر ہے۔ ان دونوں کو ہم نے ملایا، لیکن ازل سے جاری کیا۔ جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جدھر سے آ رہے ہیں، جہاں سے آ رہے ہیں، جو پورا سلسلہ آ رہا ہے، اس کو ہم نے علم و نور کی طرح پاکیزہ رکھا اور ہم اس کو ملاتے رہے۔ دیکھیے یلتقیان کے معنی سمجھ لیجئے، آیت کو سمجھ لیجئے، مرج البحرین یلتقیان، مرج ملا دیتے ہیں، یلتقیان یعنی یہ عمل ہوتا ہے کہ چلتے ہیں دونوں ساتھ، چلتے 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 ملتے ہیں، پھر چلتے 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 پھر ملتے ہیں، چلتے 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 پھر ملتے ہیں، چلتے 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 پھر ملتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں یلتقیان، یعنی دو علم و نور کے سمندر جاری ہیں ازل سے، اور یوں ساتھ چلے جا رہے ہیں، اور پھر ملے، پھر چلے، پھر چلے، پھر چلے، پھر ملے، پھر چلے، پھر ملے۔ اب یہ کیسے ہوا، کیا ہوا؟ اب یہ تو پوری کہانی ہے، اگر آپ کو سننا ہے تو سنیے۔ آج 7 تاریخ ہے، اس لیے اس موضوع کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ پوری تاریخ ہے، تاریخ ہے۔ یہ کہیں بھی ہوں دنیا کو نظر نہیں آتے، دنیا نہیں دیکھ پاتی، جب تک جاری رہتے ہیں دنیا دیکھ نہیں پاتی، جیسے ہی ملتے ہیں دنیا کو نظر آ جاتے ہیں۔ ابراہیم کہیں اور تھے، ہاجرہ کہیں اور تھیں، ایک علم کا سمندر تھا، ایک نور کا سمندر تھا۔ ابراہیم فلسطین میں تھے، ہاجرہ مصر میں تھیں، دونوں دریا جاری تھے، چلتے چلتے ہم نے دونوں کو ملایا، دونوں کو ملایا تو اسماعیل جیسا جوہر ملا۔ یلتقیان، جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں، جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے پھر جاری کر دیا، ملے اور پھر جاری کر دیا۔ اب یہ سمندر چلا اور اسماعیل سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جاری و ساری ہے کہ یہاں تک کہ منزلیں ہیں، ہر منزل پہ رکوں گا تو عشرہ ہو جائے گا۔ عشرہ تو پڑھنا نہیں ہے، کہ مجلس پڑھنی ہے، اس لیے کہ ہر موضوع وسیلہ نجات کا کو سمجھانا ہے بچوں کو۔ آج کی حد تک علی اپنی سیرت میں وسیلہ نجات بن گئے، آپ کی معاشرتی زندگی میں یہ سمجھا دینا ہے کہ اس کا طریقہ کار مسلمانوں کے پاس کیا ہونا چاہیے، امت کے پاس کیا ہونا چاہیے۔ جب ایسی گھڑی آ جائے تو ایک علم کا دریا جناب ہاشم ہے، حسن و خوبصورتی میں لاجواب، سخاوت ایسی کہ زمانہ ویسی سخاوت نہ لا سکا، قد و قامت میں ایسے کہ بادشاہوں والی شان، بادشاہ روم انہیں دیکھ کر اپنے تخت کو چھوڑ دے، استقبال کے لیے آگے بڑھ جائے، نور ایسا کہ جب آرام کریں تو پیشانی سے ایک نور ساتے ہو اور آسمان سے جا کے ٹکرانے لگے، یہاں تک کہ 4 بیٹے ہوئے، کئی شادیاں کیں، پھر خواب میں بتایا گیا کہ اب تک نور اسی طرح ساتے ہو رہا ہے، اب تم مدینے جاؤ اور وہاں مدینے میں بنی نجار کے بڑے سردار امرو کی بیٹی سلمہ سے عقد کرو۔ دریا تو بہ رہے تھے، جب گئے ہاشم اور سلمہ کا پیغام دیا، تب قرآن نے کہا مرج البحرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہاشم چلے گئے غزہ شہر شام کا جو اسرائیل کے پاس ہے، وہیں وفات ہو گئی، تجارت کے لیے گئے تھے، لیکن زوجہ کو وصیت کر گئے تھے بیٹا ہو تو اس کو اس کے چچاؤں کے پاس مکے پہنچا دینا۔
سلمہ کو اللہ نے بیٹا دیا، نام شیبہ رکھا۔ بیٹا بڑھنے لگا، کاہے کو مدینے والوں نے ایسا حسن دیکھا تھا، یہ تو ان کا ننیال تھا۔ 11 برس کی عمر میں لگتا تھا جوان ہو گئے ہیں، زلفیں کاندھے پہ لہراتی، تیر و کمان لے کر نکلتے، صحرا میں جاتے تو مدینے کے بچے دیکھتے رہ جاتے کہ ہمارا ہمسن، لیکن ہم اتنے چھوٹے سے یہ اتنے بڑے لگتے ہیں۔ جب ہمت پڑتی بچوں کی تو قریب آ جاتے، یہاں تک کہ جناب مطلب جو کہ بھائی تھے جناب ہاشم کے، مدینے سے گزرے، نظر پڑی اس حسن پر، ان زلفوں پر، اس چہرے پر، اونٹ کو روک لیا، قریب آئے، کہا تم سلمہ کے بیٹے تو نہیں ہو؟ کہا آپ نے خوب پہچانا، لیکن آپ نے میرے والد گرامی کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ تم ہاشم کے بیٹے ہو، لیکن آپ کون ہیں؟ کہا میں ہاشم کا بھائی ہوں، میں مطلب ہوں۔ بیٹے چلو گے اپنے گھر؟ وہ دیکھو خانہ کعبہ اپنے وارث کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ یہ سننا تھا کہ تیار ہو گئے شیبہ اور کہا ہم آپ کے ساتھ مکے چلیں گے۔ وہ بچے جو ساتھ کھیل رہے تھے وہ دوڑے دوڑے جناب سلمہ کے پاس گئے اور کہا آپ کے بیٹے کو ایک اونٹ سوار کہیں لیے جا رہا ہے مکے کی طرف۔ جناب سلمہ تیر و کمان ہاتھ میں لے کر آ گئیں، فوراً ایک لشکر لے کر جو ان کے حفاظت کے لیے ان کے محل میں رہتا تھا، اور آتے ہی انہوں نے راستہ روک لیا اور اونٹ سوار کو روک کر کہا کہ مطلب ہمیں معلوم ہے تم اپنے جان و جگر کو لے جا رہے ہو، لیکن اس وقت تک نہیں لے جا سکتے جب تک بیٹا یہ بات بتا نہ دے کہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے یا تم زبردستی لے جا رہے ہو۔ تو اونٹ سے شیبہ اتر آئے اور اتر کر کہا مادر گرامی آپ تو خود کہا کرتی تھیں کہ تم یہاں رہنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، تم تو خانہ کعبہ کے مالک ہو، تم تو عرب کے سردار ہو، ایک دن آئیں گے تمہارے چچا اور سب لوگ آ کر تمہیں لے جائیں گے، آج جب وہ لینے آئے تو مجھے جانے دیجئے۔ ماں نے اجازت دی، بیٹا چلا، اونٹ پر آگے بٹھا کر عبد المطلب شیبہ کو لائے۔ جب مکے میں داخل ہوئے مکے والے سمجھے ان کے مطلب غلام خرید کر لائے ہیں۔ عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو، تو لوگ کہنے لگے یہ تو مطلب کا غلام ہے، اس لیے ان کا نام ڈالا مکے والوں نے عبد المطلب، عبد المطلب۔ لیکن جب پتا چلا کہ بھئی یہ تو ہاشم کا چشم و چراغ ہے، اب نام تو دے ہی چکے تھے، کرتے کیا اسی نام سے پکارنے لگے، لوگ اصل نام بھول گئے کہ نام شیبہ تھا، لقب عبد المطلب۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس شان سے چلتے تھے کہ زمین میں دھمک پیدا ہوتی تھی، اور اس شان کا سردار عرب کبھی دیکھا نہیں گیا۔ یہ قد و قامت، وہ حسن کا عالم۔ اور جب خانہ کعبہ میں آتے تو ایک مسند بچھا دی جاتی تھی، اس پہ عبد المطلب تشریف فرما ہوتے تھے۔ جوان ہوئے، کئی شادیاں کیں، لیکن پیشانی کا نور پھوٹتا رہا، یہاں تک کہ رات کو خواب میں دیکھا کہ فاطمہ مخزومیہ سے شادی کرو تاکہ اس نور کی امانت وہاں پہنچے۔ ادھر عبد المطلب تھے، ادھر فاطمہ مخزومیہ تھیں، دریا تو دونوں بہ رہے تھے، مرج البحرین یلتقیان۔ شادی کے بعد 2 بیٹے پیدا ہوئے، دونوں سگے بھائی، بڑے ابو طالب، چھوٹے عبداللہ۔ ابو طالب سے علی ہیں، عبداللہ سے رسول ہیں۔ نبوت کو چھوٹے بھائی میں رکھا، امامت کو بڑے بھائی میں۔ اب یہ تیری قدرت کے کھیل ہیں، امت کو کیسے سمجھائیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کیسے سمجھائیں؟ یہ تو علم و نور کے دریا ہیں۔ ہاں خواب میں ہی تو دیکھا ابو طالب نے کہ اپنے چچا
اسد کی بیٹی فاطمہ بنت اسد سے شادی کرو۔ یہاں خواب میں دیکھا عبداللہ نے کہ وہب کی بیٹی آمنہ سے شادی کرو۔ عبد المطلب کی دو بہویں گھر میں آئیں، ایک کا نام فاطمہ بنت اسد، ایک کا نام آمنہ بنت وہب۔ یہاں بنت اسد سے علی، وہاں آمنہ سے محمد، یعنی کعبے کے محافظ آ گئے۔ فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب علم و نور کے دریا ہیں، عبداللہ اور آمنہ علم و نور کے دریا ہیں۔ جب اولاد سامنے آئی تو قرآن نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ نبوت ہے، یہ امامت ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ ملکۃ العرب خدیجہ سے محمد کی شادی ہو۔ کیا دھوم دھام تھی، کیسے بنی ہاشم بارات لے کر چلے۔ خدیجہ نے اپنے قصر کو سجایا تھا، مصر سے خیاط آئے تھے، ایسی ایسی مومیں شمع روشن تھیں کہ لگتا تھا آفتاب و مہتاب قصر خدیجہ میں ہیں۔ ایک بہت بڑا تخت تیار کیا تھا جو زمرد سے تیار ہوا تھا۔ دولہا کے لیے ایک ایسا صحرا بنایا تھا خدیجہ نے جس میں جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ ابھی اسلام نہیں آیا، شریعت کی پابندیاں نہیں ہیں، جواہرات کا صحرا بن سکتا ہے، کپڑے ریشمی پہنے جا سکتے ہیں، سنت رسول ابھی نہیں بنے گی۔ یہ تو وہی آنے کے بعد دین کی غربت کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا کہ مرد سونا نہ پہنے، ریشم نہ پہنے۔ ارے خدیجہ کے پاس دولت کی کیا کمی ہے؟ محمد کی بارات پہنچی، بنی ہاشم اپنے تلواروں کے سائے میں دولہا کو لیے ہوئے آئے۔ ابو طالب نے دولہا بنایا تھا، دولہا اس شان سے بنایا تھا کہ ابراہیم کی قبا پہنائی تھی، سلیمان کی انگوٹھی پہنائی تھی، ادریس اور موسیٰ کا عصا ہاتھ میں تھا، نوح کی ابا دوست پر تھی، ہارون کی نالین پیر میں تھی، سیرا تو بنی ہاشم کا تھا، تاج خدیجہ کا بھجوایا تھا۔ 9-10 دن تک تو ولیمہ ہوتا رہا۔ کس دھوم سے محمد خدیجہ کو بیاہ کے لائے۔ بنی ہاشم نے تلواروں کے سائے میں دلہن کو اتارا، دلہن گھر میں اتری تو 400 غلام آزاد کیے۔ جب دلہن گھر میں آ گئی تب سورہ رحمان نے آواز دی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مرج البحرین یلتقیان۔ ہم یوں علم و نور کے دریا ملاتے ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے علم و نور کے دریا ملے تھے۔ بدر کی لڑائی کے بعد 2 ہجری میں ایک بار حکم ملا سرکار دو عالم کو کہ تم پریشان تھے کہ بیٹی کی شادی کہاں ہو۔ ہم نے رات کو آسمانوں کی بلندیوں پر راحیل فرشتے کو بلا کر خطبہ ہم نے جاری کیا ہے، سارے ملائکہ کو جمع کیا، ملائکہ مقربین آ گئے، خطبہ عقد جاری کیا۔ ہم نے فاطمہ کی شادی علی سے عرش پر کر دی، ہم نے کر دی، خطبہ جاری ہو گئے۔ اب تم مسجد نبوی میں خطبہ جاری کر دو اور 2 نور کے دریاؤں کو ملا دو، 2 ستاروں کو ملا دو، آفتاب و مہتاب کو ملا دو، مرج البحرین یلتقیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن یہاں سارے سورج، چاند، ستارے سب شادی میں شریک ہو گئے۔ ستارہ اترے گا، اگر رشتہ کچھ اور لوگوں نے دیا ہے تو جب ستارہ اترے تو فیصلہ کر دینا کہ نسبت تم نے نہیں لگائی، نسبت ہم نے لگائی ہے۔ اس لیے ایک اور سورہ اترا، ایک اور سورہ اترا، سورہ رحمان کے ساتھ ساتھ ایک اور سورہ چل رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کے اترنے کی قسم۔ ستارہ زورا تھا، اپنی جگہ کو اس نے چھوڑا۔ فاطمہ زہرا نے کہا اللہ اکبر، ستارہ مدینے کی طرف چلا، آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ ستارے نے علی کے گھر کا طواف کیا، واپس چلا۔ شہزادی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔
شادی سے پہلے براتیوں کو تسبیح فاطمہ انعام میں ملی. یہ تسبیح فاطمہ نماز کے بعد کیا ہے؟ تاکہ تم کفران نعمت کو نہیں کر رہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. شادی نعمت ہے علی اور فاطمہ کی، اس لیے قدرت نے یہ فیصلہ کیا کہ ستارہ اترے تاکہ دنیا کو پتا چلے. سبھی تھے، آفتاب بھی تھا، مہتاب بھی تھا، ستارے بھی تھے، عرش توبہ جھوم رہا تھا. فرشتوں نے آواز دی پروردگار سے کہ تو نے عقد تو کر دیا، ہمارا انعام کہاں ہے؟ کہ صرف تمہارا انعام نہیں، تمہارے ذریعے کچھ لوگوں کو انعام مل جائے. جاؤ جا کر طوبہ کے درخت کو ہلاؤ. طوبہ کے درخت کو جبریل نے ہلایا تو کہتے ہیں طوبہ کے درخت سے سفید رنگ کے پرچے ٹپکنے لگے کروڑوں کی تعداد میں، جسے فرشتے لوٹنے لگے. اور فرشتوں نے وہ پرچے لوٹ کر اللہ سے پوچھا کہ یہ کیسا انعام ہے؟ کہ جس نے جو پرچہ اٹھایا ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہر پرچے پہ جس کا نام لکھا ہے محشر میں اس کو وہ لے کر آئے گا، قیامت میں وہ لے کر آئے گا، وہ اس کا استقبال کرے گا. کہ پرچوں پہ کیا لکھا ہے؟ کہ قیامت تک جتنے آئیں گے فاطمہ زہرا کے چاہنے والے ان کے نام لکھے ہیں. یہ فرشتوں کا انعام تھا، یہ فرشتوں کا انعام تھا. قرآن گواہی دے، حدیث گواہی دے، عرش پہ گواہی. شاعر نے کہا کہ بھائی نہ ایسی شادیاں دیکھیں نہ ایسے بیاہ ہوئے، نہ ایسی شادیاں دیکھیں نہ ایسے بیاہ ہوئے، خدا نے عقد پڑھا انبیاء گواہ ہوئے. خدا نے عقد پڑھا انبیاء گواہ ہوئے. سرکار نے مدینے میں اعلان کیا کہ عقد ہوگا مسجد نبوی میں، اور ولیمہ بھی علی کا اسی مسجد نبوی میں ہوگا. سرکار نے علی سے پوچھا مہر میں کیا ہے تمہارے پاس دینے کو؟ کہا ایک تو گھوڑا ہے میرے پاس، ایک تلوار ہے میرے پاس، لیکن ایک زرہ ہے جو نجاشی نے افریقہ کے بادشاہ نے بھیجی تھی جو آپ نے ہمیں دے دی ہے. اس کا ایک تار سونے کا ہے، ایک چاندی کا ہے. کہا علی تلوار تمہارے کام کی، گھوڑا تمہارے کام کا. بچ گیا گھوڑا اور تلوار، ورنہ ذوالجناح بھی بک جاتا، ذوالفقار بھی بک جاتی تو کیا ہوتا؟ پھر اسلام چلتا کیسے؟ کہ زرہ کی تمہیں کیا ضرورت ہے علی؟ تمہیں زرہ پہننے کی ضرورت نہیں، جاؤ زرہ بازار میں بھیج دو. زرہ بکی، رقم لا کر علی نے سامنے رکھ دی. اس کے 3 حصے کیے رقم کے. کا ایک حصے کا جہیز خریدا جائے گا، ایک مہر کی رقم زہرا کو ملے گی، اور ایک حصے سے ولیمہ ہوگا. اور 2 صحابیوں کو بلا کر کہا حضرت ابوبکر، عمار یاسر، سلمان تم جاؤ، یہ فہرست میں نے لکھا دی ہے، جہیز میں یہ لاؤ. کیا آیا؟ چکی آئی، چرخہ آیا، مٹی کے پیالے آئے، چمڑے کے 2 فرش آئے، کھجوروں کی گٹھلیوں کے بنے ہوئے تکیے آئے، 2 چادریں آئیں، 2 پردے آئے دروازے پہ ڈالنے کے، آٹا چھالنے کی چھلنی آئی، ایک رومال آیا، ایک فرش آیا مہمانوں کو بٹھانے کے لیے. یہ کل سامان تھا. مٹی کے کٹورے آئے، مٹی کے برتن آئے. جب جہیز سامنے رکھا گیا تو ایک ایک برتن کو مٹی کے اٹھا کے آسمان کی طرف بلند کرتے، آنکھوں سے آنسو. کا پروردگار مٹی کے برتن میں پانی پینے والوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما. شادی ایک ہے، تحفے بہت سے ہیں. دیکھیں سبیل پر ہمیشہ مٹی کا برتن اسی لیے رکھتے ہیں کہ سبیل کا ثواب اپنی جگہ، اور مٹی کا برتن اور مٹی کا کٹورا جہاں بھی آپ سندھ میں کہیں بھی جائیں گے مٹی کے برتن کی سبیل ہوتی ہے. یہ زہرا کے شادی کی یادگار ہے. لفظ سبیل علی اکبر نے دیا ہے، اس لیے سبیل علی اکبر کی یادگار ہے. یہ پوتے ہیں، وہ دادی ہیں، اسی گھرانے کا تو سب کچھ دیا ہوا ہے. انہی نعمتوں پہ تو ہم فخر کرتے ہیں. یہ مجلس اس لیے تاکہ پروردگار ہم سے یہ نہ پوچھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. نہیں
نہیں ہم کفران نعمت نہیں کرتے. یہ مجلس میں سب بیان کر کے بتا رہے ہیں نعمتوں کی قدر ہے، ہم کو نعمتوں کی قدر ہے. اٹھے اور اٹھ کر اس رقم سے جو ولیمے کا سامان منگایا تھا، گوشت منگایا، شہد منگایا، کھجوریں منگائیں، گوشت پکا، شوربے والا سالن پکا، تنور میں روٹیاں لگیں، اور ولیمہ 3 دن ہوا سب علی کا. ولیمہ 3 دن ہوا سب تو ایک دن 1 گھنٹے کے لیے کرتے ہیں. اعلان 9 بجے کا ہوتا ہے، 12 بجے آتے ہیں، کھانا کھا کے 1 بجے واپس جاتے ہیں. لیکن اب کھانا بھی نہیں ملتا، کوک کی بوتل یا 7 اپ، اس لیے لوگوں نے منہ دکھائیاں دینا بھی چھوڑ دی. 250-300 تو ٹیکسی کے خرچ کر کے آئے، اب پیسے بھی دو، 500 600 700 کا خرچہ، نیوتا بھی دو، اور کھانے میں کچھ ہے نہیں. بوتل دے دی، چپس کا پیکٹ دے دیا. یہ تو ہم اپنے بچے کو روز دلا دیتے ہیں. چپس کھانے کے لیے آئے تھے کیا؟ اب پابندی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جس نے ولیمے پہ پابندی لگائی. تو مجھے کہنے دیجئے، آپ برا مانے یا بھلا بات کہوں گا، اگر اوروں کا ولیمہ ہوتا تو پابندی، ولیمہ ایک ہی ہوا ہے. عجیب پابندی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ولیمہ ضروری ہے بھائی. صرف سیرت علی، سیرت رسول پہ عمل نہیں ہے، بلکہ ہر شادی کے بعد تاکید کی ہے رسول اللہ نے کہ ولیمہ ہو، کھانا کھلاؤ. جہاں اتنی تاکید ہو اسے روکا جا رہا ہے. اور وہ کام جنہیں پیغمبر نے منع کیا وہ خوب ہو رہے ہیں. پیغمبر نے منع کیا الیکشن نہ ہو رہا. منع کیا ہے کہ نہیں، اللہ مقرر کرتا ہے ہادی، تمہیں حق نہیں ہے کہ ووٹنگ وغیرہ سے چنو. اور ولیمہ نہیں ہو رہا، آپ کو نہیں کرنے دیا جا رہا. لیکن بھائی جو سن رہے ہیں وہ کریں ضرور. اور جنہوں نے کوک پلائی ہے دوبارہ کھانا کھلائیں، اور مجھے بھی بلائیں. اور ربیع الاول میں کریں، عید میلاد النبی کے بعد قرضہ اتاریں، اس لیے کہ یادگار ہے علی اور فاطمہ کی. دیکھیے یہ حج کا ولیمہ، اس پہ بڑا زور ہے. شادی کا ولیمہ، یہ دیکھیے کعبے کا ولیمہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ آپ کو شادی کرتے ہیں. اگر کوئی امت کا کوئی آدمی مجھے اس کا جواب دے دے، کوئی جواب دے دے، تو میں حق باقی رکھتا ہوں 1000 روپیہ انعام اسے دوں گا. کہ یہ کعبے سے واپسی پہ ولیمہ کیوں ہوتا ہے؟ آئے کوئی بتا سکتا ہے؟ کیسے سب بیٹھے ہیں بتائیے. کہ میں چہرے نہیں پڑتا، سوال تو اسی لیے کرتا ہے بھائی. جو حج ہوتا ہے نا، حج، اور یہ بھی کسی کو نہیں معلوم چاہے کتنے حج کرائے ہیں لوگ، شاید بہت موٹے موٹے جو علماء ہوتے ہیں ان میں سے 5% کو یہ بات معلوم ہے. جو حج کرتے ہیں سب مسلمان، اس حج کا نام معلوم ہے آپ؟ حج کی ہیں 3 قسمیں، 2 بند ہیں، 1 کھلی ہے. ایک کھلی ہوئی ہے، وہی سب کرتے ہیں، شیعہ سنی سب. اس کا نام ہے حج تمتع. یہ سب کو کرنا پڑتا ہے. یہی حج ہو رہا ہے، حج تمتع. تمتع کے معنی ہے متع والا حج. جو خلاف ہیں اس کے وہ بھی وہی کر رہے ہیں. حج تمتع کیا ہے یہ بتایا؟ اس لیے کہ جب احرام باندھا تو کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ادھر احرام باندھا کچھ چیزیں حرام ہو گئی. کیا کیا؟ درخت کی پتی نہیں توڑ سکتے، مکھی نہیں مار سکتے، مچھر نہیں مار سکتے، شکار نہیں کھیل سکتے، خوشبو نہیں سونگھ سکتے. یہ سب حرام، سب حرام. جیسے احرام باندھا حرام، احرام حرام. اور
کہاں حرم، حرم، احرام، حرام، یہ سب معنی اگر مجلس پڑھوں تو یہ سارے لفظ آپ پہ سمجھ میں آئیں، بولتے تو سب ہیں۔ محرم الحرام، بیت الحرام، اللہ کو بیت الحرام کہتے ہیں۔ سال بھر کے سارے مہینوں میں صرف ایک مہینے کو کہتے ہیں محرم الحرام، محرم بھی اسی سے ہے لفظ، وہی حرم، وہی احرام، محرم احترام، وہ مہینہ جس میں جدال حرام، محرم الحرام، جنگ حرام، جنگ نہیں ہونی چاہیے اس مہینے میں، حکم قرآن، مجھے نا اس لیے کہتے ہیں محرم الحرام، احرام، کچھ چیزیں ہوئی حرام، خوشبو حرام، شکار حرام، بی بی حرام، جیسے احرام باندھا بی بی حرام۔ اب اس میں ہوتا ہے سوالیہ نشان۔ اب جب مینا سے نکل کے کعبے میں پہنچے، احرام اتارا، جیسے احرام اترا اب جو چیزیں حرام تھیں وہ حلال ہو گئی، لیکن اس کا ہے طریقہ، قربانی دے چکے، اب سب چیزیں حلال ہو گئیں، صرف ایک چیز قیامت تک حرام رہے گی، وہ حلال نہیں ہوگی، احرام باندھنے کے بعد بھی، احرام اتارنے کے بعد بھی۔ وہ کیا؟ شکار، یعنی مکے میں کسی چیز کو مار نہیں سکتے، درندہ پرندہ مچھر مکھی یہ سب نہیں، تو وہ شکار نہیں کھیل سکتے حدود حرم میں، یہ قیامت تک حرام، لیکن خوشبو سونگھ سکتے ہیں، پتا توڑ سکتے ہیں۔ اب اس کے ہیں طریقے، اس کے لیے ہے طواف، جب وہ طواف کر لیا احرام اتارنے والا تو سب حلال۔ اس سب چیزوں میں ایک چیز اور حرام ہوئی تھی، وہ تھی بیوی۔ اب اس رشتے کو پھر دوبارہ جوڑنا ہے، اس لیے ایک طواف رکھا، طواف النساء، وہ طواف جا کے جب کعبے کیا طواف النساء تو وہ بیوی جو رشتہ ٹوٹا تھا حرام ہوئی تھی پھر سے جوڑا، جب دوبارہ ٹوٹ کے جوڑا تب آ کے ولیمہ کیا نا۔ اس لیے وہ ولیمہ بھی ضروری۔ اچھا اب اگر کوئی طواف النساء کے بغیر آ کے ولیمہ کر دے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ کورٹ میں جا کے شادی کی اور سائن کرایا، ولیمہ کر دیا، اور کہ بھائی مولانا صاحب کو نہیں بلایا تھا نکاح کے، ارے بس اب وہ تو ولیمہ تو کر ہی دیا۔ طواف النساء سمجھے نا آپ؟ یہ بات کہاں سے نکلی اور کہاں پہنچ گئی کچھ سمجھ ہی میں نہ آیا، میں کہاں تھا اور کہاں آ گئے۔ ارے بھائی وہ تو ہے ہی، مولا علی کا ولیمے پہ تو ہی ہیں، لیکن یہ جوڑ کہاں سے لگا تھا؟ ہاں، کتنے ولیمے ہیں اسلام میں؟ بچہ ہوا عقیقہ کیا ایک ولیمہ وہ بھی ہے، تو کئے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، اب چوتھا مکان بنوایا۔ تو یہ اتنے ولیمے کیوں رکھ دیے؟ یہ ولیمے اس لیے رکھ دیے کہ ہاشم نے عربوں کو اتنے ولیمے کھلائے کہ اس میں سے 4-5 اسلام میں رائج کر دیے، ورنہ روز یہ کھانا پکتا تھا۔ وہ تو کہیے اسلام میں اتنی غربت تھی کہ کسی کا ولیمہ ملتا ہی نہیں، وہ تو علی اگر زرہ نہ بیچتے تب یہ ولیمہ بھی نہ ہو پاتا۔ نبی نے زرہ بکوائی، اب سوچئے کہ شادی کا ولیمہ کتنا ضروری ہے کہ علی کو زرہ بیچنا پڑتی ہے، وہ میدان جنگ کی دفاعی چیز بیچ کر پھر ولیمہ ہوا، اور اس کے بعد جب گوشت پک گیا، سالن پک گیا، روٹیاں آ گئیں اور کھانا لوگوں نے شروع کیا، تو پھر میٹھی ڈش بنائی رسول اللہ۔ نمکین کے بعد شہد اور کھجوریں، بڑے بڑے لکڑی کے تسلے ہوا کرتے تھے، لکڑی کے، وہ ہمارے بچپنے میں بھی ہوتے تھے جس میں آٹا گھومتا تھا،
وہ لکڑی کے ہوتے تھے تو وہ عرب میں بھی ہوتے تھے، اس میں شہد اور کھجور ڈال کے دونوں آستینیں حضور نے چڑھا کے اس کو اپنے ہاتھ سے ملایا، گٹھلیاں نکال نکال کے باہر پھینکیں اور وہ شیرینی غذا بنا کے کہا بھائی یہ ہے میٹھا۔ 3 دن یہ ولیمہ چلی۔ اب اس کے بعد ہے رخصتی۔ جب رخصتی کا دن آیا تو ظاہر ہے کہ حضرت علی کی طرف سے جناب ام سلمہ، فاطمہ بنت اسد۔ اب بات یہ تھی کہ جب بعض شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ لڑکی والے اور لڑکے والے ایک ہی ہوتے ہیں تو وہ کبھی باراتی بن کے آ جاتے ہیں، کبھی ادھر سے لڑکی کو رخصتی کر رہے ہوتے ہیں، خاندان تو ایک ہی تھا۔ لیکن شان تھی ایک شادی کی کہ مولا علی نے ام سلمہ سے مکان مانگا، اور وہ مکان بھی جس میں ابو ایوب انصاری رہ رہے تھے مسجد قباء کے پاس، وہ مکان کیا سجا، ایک فرش بچھا دیا گیا، کچھ مٹی کے گھڑوں میں پانی بھر کے رکھ دیا گیا، ایک جگہ تھوڑی سی بالو حضرت علی نے ڈھیر کر دی، وہاں پر کچھ فرش بچھا کر چھلنی، سوپ، جو گھر کی چیزیں ہیں، جگہ کو صاف کر دیا۔ اس گھر میں بیاہ کر زہرا آ رہی تھیں، رخصتی کا وقت آیا، رسول اللہ گھر میں آئے اور اسماء انصاریہ سے کہا، ام سلمہ سے کہا اور تمام اپنی بیویوں سے جو اس وقت موجود تھیں، زہرا کو دلہن بناؤ۔ زہرا دلہن بنی، خدیجہ کے کپڑے ان کو پہنائے گئے، خدیجہ کا گلوبند ان کے گلے میں، خدیجہ بی بی کی شادی کی قمیص زہرا کو پہنائی گئی۔ جب دلہن بن چکیں، ایسے میں گریہ کا شور اٹھا۔ رسول اللہ نے پوچھا رونے کا کیا سبب ہے؟ ام سلمہ نے کہا بیٹی کو ماں یاد آ رہی ہے۔ کسی بیٹی کی ماں مر جائے تو رخصتی کے وقت بیٹی کو ماں بہت یاد آتی ہے، بہت یاد آتی ہے۔ زینب جب رخصت ہوئیں تو اس وقت بہت روئیں، ماں یاد آئی۔ اس گھر سے بیٹیاں بھی رخصت ہوئیں، اس گھر میں بیٹیاں بیاہ کر دی آئیں۔ جس شان سے زینب و ام کلثوم رخصت ہوئیں، اسی طرح ام لیلہ اور ام فروہ بھی بیاہ کر آئیں۔ بڑا استقبال ہوا، بڑا خطاب ملا، بچے پیدا ہوئے، پروان چڑھے، اللہ نے گودیاں آباد کی۔ ام فروہ کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے، 4 بیٹے عطا کیے، عبداللہ بن حسن، عبداللہ اصغر بن حسن، احمد بن حسن، قاسم بن حسن۔ ایک بیٹی دی فاطمہ بنت حسن، وہ سب سے بڑی تھیں، بیاہ کر امام زین العابدین کو گئیں۔ 4 بیٹے لے کر ام فروہ کربلا آئیں۔ کہتے ہیں مورخین نے لکھا یہ 4 بھائی اتنے حسین تھے کہ ساتھ میں نکل آتے تو لگتا کہ 4 چاند طلوع ہو گئے ہیں۔ حسن کا جواب نہیں تھا، حسنی سادات تھے۔ 4 بھائی ساتھ نکل کر کمر میں تلوار لگائے حسین کی خدمت میں آ گئے، لیکن ان میں سب سے راج دلارے قاسم ہی تھے، جن کی مہندی 7 تاریخ کو نکلتی ہے۔ جہاں بھی آپ جائیں گے، صرف شیعہ نہیں، اہل سنت اس وقت مہندیاں نکال رہے ہیں۔ یہ فیضان مدینہ سبزی منڈی میں اس وقت اتنا مجمع ہے کہ راستہ نکلنا مشکل ہے۔ تمام اہل سنت علماء شب شہادت منا رہے ہیں، مہندیاں اٹھا رہے ہیں۔ جتنی مہندیاں اہل سنت کیا نکلتی ہیں اس کی آدھی بھی آپ نہیں نکال پاتے، اس لیے کہ ان کے یہاں مرادیں ہوتی ہیں۔ جس کی مراد آتی ہے وہ مہندی نکالے گا۔ ابھی فیاض صاحب نے بتایا کہ یہ کتاب اہل سنت کی طرف سے بٹ رہی ہے، مفت ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کی ہے اہل سنت نے۔ کتاب کا نام ہے حسینی دولہا، قاسم دولہا۔ کتنا احترام کرتے ہیں، جتنا آپ دیکھتے ہیں اہل سنت اتنا ہی ہندو ہندوستان میں مہندی نکالتے ہیں، اور وہ ہندو جو آگ کا ماتم آج کریں گے
تو وہ جب آگ پہ چلتے ہیں تو آواز دیتے ہیں دولہا قاسم، دولہا قاسم، قاسم دولہا، قاسم بنے۔ اب آپ کا تصور ہے، یہ تو تحقیق کی باتیں ہیں، کتاب میں نے لکھی ہے شہزادہ قاسم کی مہندی، شہزادہ قاسم کی سبانح حیات، اس میں پڑھیے تفصیل تو پتہ چلے گا۔ کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اس گھر کی شادیاں تھیں، آپس میں بھائیوں میں شادیاں ہوتی تھیں، کس کی شادی کس سے ہوئی اس کی ایک پوری تفصیل ہے۔ نہ بھی اگر شادی ہو، دولہا بننے کے سن تو تھے، ماں کے ارمان تو تھے کہ بیٹے کے سر سہرا بندھے۔ اگر ام فروا کا ارمان ہم پورا کر دیں، اب یہ سوچنا کہ مہندی کیوں، بھائی سمبلس ہیں، جس طرح ہم ہر شہید کی یاد کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے؟ عباس کی یاد علم ہے، علی اصغر کی یاد چولہا ہے، علی اکبر کی یاد تابوت ہے، امام بارگاہ کا چراغ ہے، شمع ہے، سبیل ہے۔ اب قاسم کی یادگار کیا بناتے؟ ماں کا ارمان تھا دولہا بنائیں۔ یہ بات پتہ کیسے چلی؟ پتہ ایسے چلی کہ مدینے میں، میری کتاب پڑھیے پتہ چلے گا، مدینے میں جب کوئی کپڑا بیچنے والا آتا تو جو بہترین تھان کپڑے کے ہوتے حسین گھر میں بھجواتے، کہتے پہلے بھابھی ام فروا سے پسند کروا لو، پھر بعد میں سب کپڑا خریدیں گے۔ جناب ام فروا کسی کپڑے کو پسند کر کے کہتی حسین یہ تھان پر سے اتروا لو، اتنے گز کپڑا مجھے چاہیے۔ جب وہ کپڑا آ جاتا اور یہ اکثر و بیشتر ہوتا، اور جب بھی کپڑا آتا قاسم کو بلاتی، جسم کا کرتا ناپتی، کپڑا قطع ہوتا سی کر رکھ دیتی، کہتے صندوق بھر گیا تھا کپڑے سی سی کے۔ جب قاسم جانے لگے تو ماں نے کہا قاسم یہ صندوق بھرا ہوا ہے، میں نے سوچا تھا کہ بہت دھوم سے مدینے میں شادی کریں گے، قاسم تم جا رہے ہو۔ دیکھیے یہ سب ریسرچ کی باتیں ہیں، پوری کتابیں پڑھیے کسی بھی ذاکر کی، کوئی بھی مقتل، کوئی بھی تاریخ، جس طرح قاسم کو سجایا حسین نے کسی شہید کو نہیں سجایا۔ ایسی سر پہ پگڑی باندھی، شملے دونوں طرف لٹکا دیے، سہرا بنا دیا، ایسا کرتا، ایسی قبا کمر کو باندھا۔ کہتے ہیں جو نالین پہنائی تھی تو صرف اگر پیروں کی طرف نظر جائے تو قاسم دولہا لگتے تھے۔ امام حسن کی نالین، شاہی نالین قاسم کو پہنائی تھی، خود گود میں لے کے گھوڑے پہ سوار کیا تھا۔ جب قاسم کی رخصت ہونے لگی تو خیمے میں ایک طرف زینب کھڑی تھیں، ایک طرف ام فروا کھڑی تھیں، حسین کی بیٹیاں ام کلثوم، بہنوں نے بھائی کو رخصت کیا، پھوپھیوں نے بھتیجے کو رخصت کیا، ماں نے بیٹے کو رخصت کیا۔ رخصت ملتی کہاں تھی، لیکن یہ تو ام لیلا کی بصیرت تھی، پکار کے کہا تھا کیوں نہیں جانے دیتے میرے بیٹے کو، سب کو اجازت دے دی۔ ارے بیوہ کا ہدیہ ہے حسین، یہ بیوہ کا نذرانہ ہے، قاسم کو جانے دو۔ قاسم رخصت ہوئے، میدان میں گئے۔ قاسم نے پہلے جا کر ایک تقریر کی، کہا ابن سعد تو نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے، آج 7 تاریخ ہے نا میرے بھائی، آپ نے شربت پہ اپنے گھر میں نیاز دی ہوگی، ایک کوزے پہ علی اصغر کی نظر ہوگی، ایک پر سکینہ بی بی کی نیاز ہوگی، ایک جام پہ قاسم کی نیاز دی ہوگی۔ 7 محرم پانی بند ہو گیا اور قاسم ابن سعد سے پوچھ رہے تھے آج تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا؟ اس نے کہا کیوں نہیں پلایا؟ کہ تیرا گھوڑا پانی پیے، فرزند رسول پیاسا۔
پھر اس کے بعد کہا تو چتر کے سائے میں موجود ہے، ذرا دیکھ زہرا کا لال دھوپ میں ہے۔ ارے تجھے کیا ہو گیا؟ کیسا قریشی ہے تو، اپنے آپ کو عرب کہتا ہے، اپنے آپ کو عرب کہتا ہے۔ بے اختیار اس نے کہا کہ تم لوگ حاکم کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ تو قاسم نے کہا حاکم ہمارے حسین ہیں، اور جس کو تو حاکم کہتا ہے اس پہ ابدی لعنت ہے، تو میرے چچا کو نہیں پہچانتا۔ یہاں تک کہ قاسم پر تیروں کی بارش ہوئی، بلکہ مقتل نگار یہ کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے پتھر مارے جانے لگے۔ جب تیر برسے قاسم نے تلوار کھینچ لی، قاسم نے یلغار کی، لاکھوں کے لشکر پر ایک شیر 14 برس کا یوں گرا جا کر کہ جیسے علی لڑ رہے تھے۔ لشکر بھاگنے لگا، قتل عام ہوا۔ گھبرا کے ابن سعد نے کہا کدھر ہے ارسق؟ ارسق کو بلاؤ، جا کر مقابلہ کرے۔ اس نے کہا میں بڑے بڑے بہادروں سے لڑ چکا، بچے سے لڑ کر نام مٹا دوں؟ میرے یہ بیٹے ہیں، جائیں گے اس کا سر کاٹ لائیں گے۔ لیکن چاروں بیٹے باری باری گئے، قاسم نے 2 ٹکڑے کر دیے سب کو۔ ازرق آیا، مقابل میں تو 14 سال کے بچے نے ازرق کا جسم یوں کاٹ کے پھینک دیا جیسے علی نے خیبر میں مرہب کو کاٹا تھا۔ چیخ پکار میدان میں مچ گئی، اس لیے آواز یہ دی ابن سعد نے، وہ جو نیزے والے آئے ہیں، جو نیزے چلانے میں ماہر ہیں، جو دور سے کھینچ کر نیزہ مارتے ہیں، ان سے کہو اس بچے کو گھیر لیں۔ چاروں طرف سے نیزے والوں نے شہزادے کو گھیرنا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد قاسم گھوڑے سے گرے، آواز تھی، لیکن مقتل میں یہ ہے کہ جو شہید گرا اس نے آواز دی آقا حسین آپ پر سلام، لیکن قاسم کی جو آواز آئی وہ خیمے کی طرف تھی، اماں آپ کا بیٹا گر گیا۔ ماں نے بھی آواز سنی ہو، مہندی آنے والی ہے، استقبال کرو مہندی کا۔ اور 2-4 جملے عرض کر دوں۔ ایک بار ام فروا در خیمہ پر آ گئیں، یہ سوچ کر آ گئیں کہ جو بھی شہید گھوڑے سے گرتا ہے اس کا لاشا حسین لاتے ہیں اور اس کا ماتم بیویاں کرتی ہیں۔ یہ استقبال کے لیے در خیمہ پر ام فروا آئیں، لیکن جب حسین واپس آئے تو ام فروا نے دیکھا کہ لاشا نہیں لائے، تو بے اختیار آواز دی کہ سب کے لاشیں آئے، اے حسین میرے بچے قاسم کا لاشا کیوں نہیں آیا؟ کہ بہت شرمندہ ہوں بھابی، یہ کہہ کر کاندھے پر سے گٹری اتاری، ابا کو کھولا اور کہا ام فروا یہ تمہارا بیٹا۔ ام فروا نے جھک کر دیکھا، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے، کہ قاسم اس طرح تو نہیں گئے تھے میرے لاش، کس طرح؟ واہ قاسمہ، واہ قاسم۔
قبلہ تشریف لا چکے ہیں تو مولا عباس مصدق سے پہلے تعمیل حکم میں ایک کلام کے 2 سے 3 بند درود بھیجیے محمد والا میں. 14 صدیاں بیت گئیں شبیر کا چرچا ہے. 14 صدیاں بیت گئیں شبیر کا چرچا ہے. قرآن اب تک بول رہا ہے خانہ کعبہ باقی ہے. کرب و بلا کا پاک سہارا گنبد خضرا باقی ہے. سارے جھنڈے ٹوٹ چکے ہیں سبز سریرا باقی ہے. 14 صدیاں بیت گئیں شبیر کا چرچا باقی ہے. ان 14 صدیوں کے اندر 1400 طوفان اٹھے. بھی ہر کارے دوڑے ہیں عباسی سلطان ہوئے. لاکھوں بل سینوں میں چھپائے ہاتھوں پر قرآن اٹھے. جن کی بنیادوں میں لہو تھا قصر وہ عالیشان ہوئے. سب دیواریں بیٹھ گئیں مظلوم کا روضہ باقی ہے. کیا جانے کن کن قوموں نے تیرے ڈالے دریا پر. آئے آ کر لوٹ گئے سب گورے کالے دریا پر. اب بھی ملیں گے ٹوٹے ہوئے کچھ خنجر بھالے دریا پر. قبضہ کرنے آئے سب طاقت والے دریا پر.
سب کا قبضہ ختم ہوا، عباس کا قبضہ باقی ہے، سب کا قبضہ ختم ہوا، عباس کا قبضہ باقی ہے۔ اور ایک مصر میں آپ کے پاس پیاروں کے انکار کا خنجر گردن پر کچھ ایسا چلا، لاکھوں فتنے اٹھے لیکن پھر سر بیت اٹھ نہ سکا، اب کسی کے دل میں تمنا بیت کی اٹھتی ہے ذرا، تو کہتا ہے عباس کا پرچم فکر یزیدی ہوش میں آ، جس نے تجھے مارا تماشا ابھی وہ پنجا باقی ہے، جس نے تجھے مارا تماشا ابھی وہ پنجا باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ درود بھیجو مولا پاسی مسدس کے چند درود بھیجیے محمد والا۔ بہر خوشنودی زہرا ہو ثنائے عباس، بہر خوشنودی زہرا ہو ثنائے سروے طوبا سے بھی آلہ ہے لوائے عباس، بس سلم خلق ہوا ہے تو برائے عباس، کون سرتاج وفا کا ہے سوائے عباس، جب تک اس شیر کا ایک نقش قدم باقی ہے، یوں سمجھئے وفاؤں کا بھرم باقی ہے، یوں سمجھئے وفاؤں کا بھرم باقی ہے۔ نظر گہوار عباس جو شبیر گئے، دیکھ کر چہرہ مولود ثنا کرنے لگے، اور جب دیکھ کے عباس کی پھر یوں بولے، مذہب شجاعت کا امام آیا ہے۔ اور ایک دیکھا ہے جو شبیر کا سے پیار، مسکرا کر کہا بیٹے پدر تم بنسار، چھوٹے بھائی کا کوئی نام بھی رکھا کی حسین نے علی سے گفتار، حفظ توحید کا اثرات رہیں گے
کوئی عباس کے کردار کی کیا دے گا مثال، ان کی آنکھوں میں ہے قرآن محبت کا جمال، ہے خیال ان کا وہی جو ہے امامت کا خیال، ان کے کردار کی رفعت میں نہیں کوئی سوال، ایسی رفعت کے جہاں سرحد اسماعیل جائے، دو قدم آگے بڑھے اور امامت مل جائے، یہ مودت کے گلستان کی بے مثل بہار، وہ چچا ہے جو بھتیجی کی اداؤں بنثار، آج بچوں کی بھی اور اہل حرم کا ہے حساب، آج بھی فوج حسینی کے ہیں پرچم بردار، یہ علم چوم کے جنت کی ہوا پاؤ گے، اس میں تم دور سے خوشبو وفا پاؤ گے، یہ علم چوم کے جنت کی ہوا پاؤ گے، اس میں تم دور سے خوشبو وفا پاؤ گے، تو سوچ کر ہاتھ لگانا یہ ہے غازی کا علم، قلب کو پاک بنانا یہ ہے غازی کا علم، ذہن کا ریت ہٹانا یہ ہے غازی کا علم، تب کہیں اس کو اٹھانا یہ ہے غازی کا علم، تب کہیں اس کو اٹھانا یہ ہے غازی کا علم، ورنہ کو پار سے جب جنگ میں ٹکراؤ گے، تم بھی میدان میں علم پھینک کے بھاگاؤ گے، ورنہ کو پار سے جب جنگ میں ٹکراؤ گے، تم بھی میدان میں علم پھینک کے بھاگاؤ گے۔ پیش کروں ایک بار پھر درود پڑھے محمد و آل محمد۔ حالات حاضرات جاننا بارہ دیگر نعرہ صلوات، برائے خوشنودی سرکار ابوالفضل عباس بلندتر صلوات۔ بارہ دیگر نعرہ صلوات۔ ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے، ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے، کہ
کتنے نادان ہیں شیعوں کو ڈرانے والے، ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے، کتنے نادان ہیں شیعوں کو ڈرانے والے، اور غیب سے آتی ہے ابھی یہ سزا مہدی کی، غیب سے آتی ہے ابھی یہ سزا مہدی کی، ذکر شبیر کرو ہم ہیں بچانے والے، غیب سے آتی ہے ابھی یہ سزا مہدی کی، ذکر شبیر کرو ہم ہیں بچانے والے، درود پڑھیے محمد والا۔ چار پانچ سرکار شان پیش کروں، ایک بار پھر درود پڑھتے محمد والا۔ نام عباس کا دل میں جو بسا رکھا ہے، نام عباس کا دل میں جو بسا شاہی کو نگاہوں سے گرا رکھا ہے، تاج شاہی کو مصطفیٰ فاطمہ، مصطفیٰ فاطمہ حسنین علی حسنین علی حیدر، پانچ ناموں کے سوا دہر میں کیا رکھا ہے، پانچ ناموں کے سوا بس یہی سوچ کے شاید زیارت ہو جائے، حالت خواب میں آنکھوں کو کھلا رکھا ہے، حالت خواب میں آنکھوں کو کھلا رکھا ہے، اور درود پڑھیے تو میں شعر پیش کروں۔ مشکلوں بھول کے آنا نہ میرے گھر کی طرح، مشکلوں بھول کے آنا نہ میرے گھر کی طرح، میں نے قاضی کا علم گھر پہ لگایا ہے، میں نے قاضی
کا علم گھر پہ لگا رکھا ہے، نام عباس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1429 ہجری کے عشرہ محرم کی امام بارگاہ شاہ نجف میں آپ حضرات 8ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ اعلان ہوا کہ صبح 9 بجے یہاں مجلس ہوگی کل، اور جلوس جو قدیم جلوس یہاں سے برآمد ہوتا ہے اور یہ ایرانیان جاتا ہے مرکزی جلوس، کہ یہ پاٹن روڈ کا جلوس جو اصل جلوس یہ ہے، اس جلوس میں نشتر پارک کا شامل ہوتا ہے، یہ اصل جلوس ہے جو کل یہاں سے دکھتے گا، یہی ایرانیان جاتا ہے۔ اور کل رات کی مجلس عشرے کی وہ اپنی جگہ پر اسی طرح اسی وقت پر شب عاشور کی ہوگی، اور پھر اس کے بعد شام غریبہ کی مجلس ہے یہاں، مشہور شام غریبہ یہاں کی کہ جس میں زنجیر کا ماتم بہت شاندار طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ کراچی کا سب سے قدیم امام باڑہ ہے، یعنی کھارا در تو پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، پاکستان بننے کے بعد یہ پہلا مرکز ہے پاکستان میں کہ یہ شہر کا سب سے مرکزی عشرہ اور مجلس ہمیشہ یہاں ہوا، اور صرف اس امام باڑے کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں پہلے شروع میں جب پاکستان بنا تو جو بھی ملک کا صدر اور وزیر اعظم ہوتا تھا وہ مجلس میں یہاں شرکت کرتا تھا ہمیشہ۔ بعد میں عادتیں چھوٹ گئیں لوگوں کی، اور قائد اعظم کا پاکستان آہستہ آہستہ بالکل بدل گیا، وہ نہ رہا جو تھا، اتحاد تھا، محبتیں تھیں، اہل سنت بھی ساتھ میں شریک ہوتے، منسٹران آتے تھے، وزیر اعظم شب عاشور آتا تھا، صدر پاکستان آتا تھا، سب بیگانے ہو گئے۔ جب سے حسین سے بیگانے ہو گئے، حسین بھی سب سے بیگانے ہو گئے، اور جب حسین کسی سے منہ پھیر لیں تو پھر بات سنبھالے نہیں سنبھلتی، سنبھالے نہیں سنبھلتی۔ دیکھیے اس وقت ڈبل تھا پاکستان اور سنبھلا ہوا تھا، اب آدھا ہے اور نہیں سنبھل پا رہا، آدھے پہ نہیں سنبھل پا رہا، کوئی چیز نہیں سنبھل پا رہی ہے، کھانے کی روٹی نہیں سنبھل رہی ہے، روشنی نہیں سنبھل رہی ہے، ٹیلی فون تو الگ ایک غیر متعلق چیز ہے، کھانا پکانے کے برادی کی انگیٹھیاں تھیں، برادہ نہ رہا، گیس آئی، وہ نہیں سنبھل رہا، آدمی نہیں سنبھل رہا، دہشت گرد نہیں سنبھل رہے۔ اسی لیے بار بار امریکہ کہتا ہے ارے بھائی آپ کے ہتھیار محفوظ ہیں، ابھی جب وہ دیکھ رہا ہے کہ ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، یہ ایٹمی ہتھیار تو ہے، ادھر بم پھینک دیا، ادھر بم مار دیا، ادھر بم مار دیا، یہ کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں محفوظ ہیں۔ اب ایک وہ آخری آئٹم بم رہ گیا، اٹھائیے اور مار دیجئے پاکستان پہ،
اپنی سر پہ مار لیجئے، اس لیے کہ کہیں اور تو آپ مار نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ سب کے پاس ایٹم بم میں سبھی آنکھیں نکالے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ انڈیا پہ آپ مار سکتے ہیں، نہ آپ امریکہ پہ مار سکتے ہیں، نہ روس پہ مار سکتے ہیں، نہ فرانس پہ، اپنے سر پہ مار لیجئے۔ چھوٹے چھوٹے تو ابھی پھٹ ہی رہے ہیں، بڑا باقی ہے۔ تو کوئی محکمہ ہی نہیں سنبھل رہا، کالے کوٹ والے وکیل نہیں سنبھل رہے، نکلے پڑ رہے ہیں سڑک پہ، نکلے پڑ رہے ہیں سڑک پہ، جج نہیں سنبھل رہے، کوئی چیز نہیں سنبھل رہی۔ اب یہ بھی نہیں پتہ سنبھالنے والا کون ہے۔ دیکھیں مشرف صاحب بھی کہتے ہیں میں اکیلا ہو گیا ہوں، میرے کوئی ساتھ ہی نہیں ہے، کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں نہیں ساتھ دے رہے ہیں بھائی، کیوں نہیں سارے محکمے مشرف صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ حالانکہ اب طے ہو گیا کہ 5 برس تو اور رہیں گے وہ، مجبوری درجے ساتھ دیجئے بھائی، رہنا تو انہیں کو ہے، اب پریسیڈنٹ تو نہیں بدلے گا۔ وزیر اعظم کا مسئلہ ہے کہ ذرا وہ کہ ابھی تو سب ڈرے ہوئے ہیں کہ جو بھی کہے گا ہم وزیر بنیں گے، تو پتہ نہیں وہ رہے گا وزارت کے لیے کہ نہیں رہے گا۔ اچھا پہلے جتنے وزیر تھے سب پاکستان سے باہر تھے، پھر سب کو بلایا گیا، پتہ چل رہا ہے کہ سارے وزیر اعظموں کے لیے اب ایک چوہے دان بنا ہے پاکستان۔ ارے کہاں چلے گئے تھے چوہو؟ آؤ ایک ایک آؤ، ایک ایک آؤ، ایک ایک آؤ۔ تو جو سر نکالے گا ہم بنیں گے وزیر اعظم، اس لیے ڈر کے مارے کوئی کہہ ہی نہیں رہا کہ ہم وزیر اعظم بنیں گے، کوئی نہیں کہہ رہا، ابھی تک کسی نے کہا نہیں کہ وزیر، یعنی کہ جو تھا وہ بھی ایسا غائب ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا چھپا کہاں، نہ کوئی بیان نہ کوئی۔ کون وہ عزیز ہے؟ کون عزیز؟ ہاں شوکت، چلے گئے واپس ڈر کے مارے کہ بھائی وزیروں پہ آفت آئی ہوئی ہے۔ بھائی اس میں ہمیں جو سب سے زیادہ ہمدردی ہے اس وقت وہ ہے صرف رینجرز سے اور پولیس سے، کہ اس لیے وہ عزاداری کی خدمت انجام دے رہے ہیں، سڑکوں پر ذاکروں کے ساتھ، عزاداروں کے ساتھ تعاون اور بے پناہ انتظامات، تو ان سب کا بہت بہت شکریہ بھی۔ اور رائے کل ماتم کی رات ہوگی، کیا شکریہ، شب عاشور تو ہم کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتے، آج ہی کی مجلس ہے کہ حضرت عباس غازی کے وسیلے سے ان کی محنتوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور یہ تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ نامہ اعمال میں کچھ بھی ہو آپ کے، بخشش آپ کی صرف اس بات پہ ہوگی کہ حسین کے عزاداروں کا تحفظ اور جلوسوں کی خدمت کرتا تھا یہ آدمی، وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی مشرب سے ہو، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ چیکنگ نہیں کریں گے کہ کس فقہ سے تو آیا ہے، اس لیے کہ یہ کربلا کے بعد فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب اسلام میں صرف وہ رہے گا جو حسینی ہوگا، یزیدی کی جگہ اسلام میں نہیں ہے، سوا منہ چھپانے کی کیا ہے، منہ چھپا لے یا خودکشی کر لے۔ اگر یزیدی صرف حسینیوں کو جینے کا حق ہے، اور ان کو اللہ نے جینے کا حق دیا ہے، اور ان کو ایک معجزہ بھی دیا ہے 1400 سال میں جو کسی کو نہیں ملا، کسی انسان کے پاس اب معجزہ نہیں ہے، صرف حسینیوں کے پاس معجزہ ہے، اور وہ معجزہ یہ ہے جتنا مارو گے اس کے 50 گنا زیادہ ہم پیدا کر دیں گے، تعداد نہیں کم ہوگی۔ آج لوگ